بات کروانے جا رہی ہوں. what a wonderful person. کینیڈا میں اگر پاکستان کاؤنسلیٹ کا ذکر کیا جائے تو کینیڈا میں پاکستان کاؤنسلیٹ کو ون آف دا فائنسٹ جو شیپ دی تھی جس شخص نے دی تھی، میں ان کا نام لینے جا رہی ہوں. پاکستان کاؤنسلیٹ کے پاس بڑی اچھی جگہ ہوا کرتی ہوتی تھی. ہمارا کاؤنسلیٹ کا آفس جو ہے وہ جگہ جگہ چینج ہوا کرتا تھا، ڈان ملز کے اوپر، ڈان ویلی کے اوپر، اور ہر 3 سال کے بعد میری اور آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہر مالک مکان ہم کو فارغ کر دیا کرتا تھا. مگر ایک شخص کینیڈا میں آئے اور ہمارے کاؤنسل جنرل رہے، عمران علی چودھری صاحب، اگر آپ کو یاد ہوگا. میں اگر اس زمانے کو یاد کرتی ہوں، میرا خیال ہے بہت سارے کاؤنسل جنرلز سے ملاقات رہی اس عرصے میں، جتنا عرصہ سے میں ریڈیو پروگرام کر رہی ہوں. مگر اس شخص نے تھرو تھک اینڈ تھن کمیونٹی کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو ہونے سے یا اس میں شمولیت سے پیچھے نہیں ہٹے، نمبر 1. اینڈ نمبر 2، انہوں نے کبھی بھی اپنی ذاتی دکھ پریشانی کو سامنے نہیں رکھا، مگر اپنی کاز کو اور اپنے کام کو ہمیشہ سامنے رکھا. مجھے ان کی بہت پیاری سی چھوٹی سی بیٹی بھی یاد آتی ہے. مگر عمران بھائی، عمران علی چودھری صاحب، میرا خیال ہے ون آف دا فائنسٹ کاؤنسل جنرل رہے پاکستان کے کو ریپرزینٹ کیا آپ نے کینیڈا میں. آج کیل اسٹریٹ کے اوپر جہاں کاؤنسل جنرل کا آفس ہے، یہ بلڈنگ، یہ وائز، یہ ویژن، یہ جناب عمران علی چودھری صاحب ہی کی تھی. سر عمران علی چودھری صاحب، السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ میں دیکھ بھی لوں آپ کو. آج مجھے جب صبح پتہ چلا کہ آپ سے بات ہونے کی ہے تو آپ یقین کیجیے گا کہ اٹ واز سچ اے پلیجر کہ حالانکہ اس دوران ایک دن عامر شمسی بھی پروگرام کر رہے تھے جس میں آپ کا تذکرہ آیا، بہت خوبصورت انداز سے آپ کے بارے میں بات چیت ہوئی. ہماری گفتگو کا حصہ ہے، یعنی کہ میں آج آپ سے اگر بات کر رہی ہوں تو میں یہ لفظ کہہ رہی ہوں، آئی ریئلی مین اٹ. آپ نے جو پرماننٹ ایک جگہ پاکستان کاؤنسلیٹ کو دی، اینڈ اٹ واز اے ویری وائز ڈیسیژن آف یورس. بہت شکریہ سر. آج کل سر کہاں ہوتے ہیں؟ سر آپ کا مائک انمیوٹ کیجیے، آپ کا مائک میوٹڈ ہے، آپ کا مائک میوٹڈ ہے. اچھا، بہت چینج ہو گئے ہیں آپ. یو آر لکنگ ماشاء اللہ. آئی ایم ان اسلام آباد. جی سر، یو آر لکنگ گریٹ. اچھا، بڑا اچھا چینج آیا. یو لک ویری ہینڈسم، یو لک ویری ونڈرفل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا لگا. اور شاید میں میرے چہرے سے بھی وہ خوشی عیاں ہے کہ آپ سے آج بات ہوئی. اور آپ نے It's my honor, it's my privilege. اور میں ایک اور جو بات کہتی ہوں سر، میں اس کو اکنالج کرتی ہوں کہ پاکستان میں اتنے بے لوس لوگ ہیں. آپ جب یہاں تھے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو کہنا یہ ریپیٹ سم تھنگ، آپ کی بیگم صاحبہ، مگر آپ یقین کیجیے گا کمیونٹی کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں آپ نے کبھی پیچھے نہیں ہوئے تھے. آپ اپنے کاموں میں اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے نبھایا. پاکستانی کمیونٹی کو آپ نے رسپیکٹ اینڈ آنر بھی دیا بہت اچھے طریقے سے. جو چیئرز کا انتظام اور ویٹنگ روم آپ نے بہت اچھا بنایا تھا. آف کورس کمیونٹی کے لوگ کاؤنسلیٹ میں جب جاتے ہیں تو وہ ایک اپنائیت جو ملی تھی، جو رسپیکٹ ملی تھی، دیٹس انبلیویبل. اور بڑا اسپیشیس آفس آپ نے یہ والا لیا. بہت شکریہ. آج کل سر آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور مجھے اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، اور پاکستان بے شک بہت سارے محاذوں کے اوپر جنگ لڑ رہا ہے. ہمیں ہمیشہ سے صرف اپنے ایسٹ کی طرف سے خوف ہوا کرتا تھا، مگر اب ویسٹ کا بھی ہمارا بارڈر جو ہے بڑا فریجائل بارڈر ہے، اور جو سپائنگ ہے وہ ہر طرف سے ہو رہی ہے، اور پاکستان کو اس کی جیو پولیٹیکل پوزیشن کی وجہ سے تنگ بھی کیا جاتا ہے. مگر ظاہر ہے ہماری افواج کی بات کر لیں یا وہاں کی وہ لوگ جو آپ جیسے بے لوس ہیں، دے آر ڈوئنگ گریٹ. اس وقت کی جو انٹرنیشنل نیوز پیپر کی رونق زینت بنی ہوئی ہے خبر، وہ یہ بنی ہے کہ آف کورس اٹس ویری سیڈ، پچھلے 3 ہفتے، یعنی دس از دا 4th ویک، واٹ ایور ہیپن ان دا مڈل ایسٹ،
ایران کے حوالے سے. اور پاکستان اور ایران کی ہمیشہ سے تعلق بھی رہا, دوستی بھی رہی. پاکستان میں بے شمار شیعہ کمیونٹی کے لوگ بھی موجود ہیں. پاکستان از ڈیفینیٹلی چاہتا ہے کہ یہ پرابلم ریزالو ہو جائے. عراق کی طرح سے اگر انسٹیبلٹی آتی ہے تو ریجن میں, علاقے میں, ہمساؤں میں جو صورتحال ہوگی, تھوڑا سا تو میں اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. اور آج جو پاکستان کو ذمہ داری مل رہی ہے کہ پاکستان انٹرمیڈیٹ کرے گا بٹوین امریکہ اینڈ ایران کے درمیان, جس میں جیرڈ کشنر صاحب, تو آئی بلیو سو ہی از کمنگ رائٹ ان دا بگننگ. اور اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی بھی جتنی گفتگو رہی, اس میں 2 اشخاص بہت امپورٹنٹ تھے, جس میں اسٹیو وٹکاف کی بات ہم اکثر کرتے ہیں, جو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور انہوں نے تمام کی تمام معاملات کو اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ڈیل کیا. اور ایران کے ساتھ جو پہلے بھی جتنی نیگوسیشن ہو رہی تھی یا ملاقاتیں ہو رہی تھیں, اس میں یہ 2 لوگ موجود تھے. خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. اینڈ پریزیڈنٹ آف امریکہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ, ہی از ویری امپریسڈ اینڈ ہی ہیز اے اسٹرانگ کانفیڈنس ان جناب ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے اوپر اور جناب شہباز شریف کے اوپر. تو کیا فرمائیں گے کہ اگر پاکستان انٹرمیڈیٹ کرتا ہے, یا اگر یہ ذمہ داری کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, یہ نظریں اگر اٹھی ہیں پاکستان کے بارے میں, تو آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے, جو ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں وہ RCD کے زمانے میں 60-70s میں, اس میں تو بہت اچھے تھے, لیکن اس کے بعد 3 دہائیوں یا 2 دہائیوں کے لیے تھوڑی اریٹیشن تھی تعلقات میں. آپ کو شاید یاد ہو کہ کچھ عرصہ پہلے دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر آرٹلری شیلز بھی گرائے تھے. لیکن لیٹلی پچھلے 1.5 سال سے, اور اسپیشلی جو 12 ڈے وار ہوئی تھی, پاکستان کے بہت قریبی تعلقات ہیں ایران کے ساتھ. بلکہ ایران کی پارلیمنٹ نے اور ایران کی لیڈرشپ نے متعدد دفعہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا ان ریسنٹ ٹائمز. تو بہت اچھے تعلقات ہیں. جہاں تک اس کی میڈیشن کی بات ہے, اس میں ایک فیکٹر تو آپ نے صحیح فرمایا, یہ ہے کہ پاکستان افیکٹ بہت زیادہ افیکٹ ہوگا, لیکن اس سے زیادہ بھی پاکستان کی ایک مورل اوبلیگیشن ہے کہ ایک ہمسایہ ملک ہے جو ہر لحاظ سے ایک اسلامی ملک ہے, اور اس کے اوپر ایک نیکڈ اگریشن ہوئی ہے, اور اس نیکڈ اگریشن سے پیس کی طرف پاکستان لے جانا چاہتا ہے, اور بہت رسکی انڈیور ہے. ابھی فائنلائز نہیں ہوا, لیکن آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ اوور آل یہ امپریشن ہے دنیا میں کہ شاید یہ میڈیشن ٹاکس اسلام آباد میں ہوں. ابھی ہم شور تو نہیں ہیں, لیکن بہت زیادہ پروبیبلٹی ہے کہ ایسا ہوگا. یہ بہت ٹرکی ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ لاجسٹکس سے لے کے آنے سے لے کے ٹاکس, اور ٹاکس کے بعد کسی وقت بھی سم تھنگ کین گو رانگ. اور ہمارے جو کچھ ہمسائے بھی ہیں اور کچھ باقی دنیا بھی, وہ اس پہ بڑی خوش ہوگی if this goes wrong. اگر غلط ہوتا ہے تو وہ خوش ہوں گے, اور اگر ہو رہا ہے تو آف کورس اٹس اے میٹر آف کنسرن فار دیم, جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. سر, کل عمان نے جو بیان دیا ہے کہ جو یہ ملاقاتیں پہلے تھیں اور عمان اپنا رول پلے کر رہا تھا, تو اس میں جو ایران ہے, ایران کی بہت زیادہ شرائط نہیں تھیں. ایک چیز وہ چاہتے ہیں کہ سینکشنز دور ہوں, اور سینکشنز جو عمان سینکشنز جو ہیں وہ دور ہونی چاہیے. دس از واٹ دے وانٹیڈ. اور اگر آج یہ جو پروٹیسٹ بھی امریکہ ایران میں ہوئی تھی, ان پروٹیسٹ کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہاں کے لوگ مہنگائی سے تنگ آ گئے ہیں. کل جو عمان کا جو پیغام تھا, وہاں کی جو میڈیٹرز تھے, انہوں نے یہ کہا کہ ایران نے کچھ بھی نہیں مانگا, اس نے صرف یہی کہا تھا کہ ہمارے پہ سینکشنز ختم ہونا چاہیے, اور ان بٹوین وہ معاملہ درمیان میں ہی دب گیا تھا. تو what do you think کہ پاکستان کے تعلقات, یس آپ نے کہا RCD, اور اب بھی پاکستان کے مختلف مواقع کے اوپر ایران نے شکریہ بھی مختلف موقع پہ ادا کیا, بلکہ پاکستان نے بھی 1-2 موقع پہ ایران کا شکریہ ادا کیا فار ایکسٹرا سپورٹ اینڈ اسٹرینتھ. تو what do you think کہ ایک تو امریکہ کے کسی بھی پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ نے قریب کیا دور تک بھی پاکستان کا دورہ نہیں کیا, اور اگر
جے ڈی وینس بھی پاکستان آ جاتے ہیں تو یہ تو بڑا چیلنج ہوگا پوری دنیا کے لیے. تو what do you think کہ کیا عمان والی صورتحال تو نہیں ہوگی؟ کیا فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب آر دے کانفیڈنٹ کہ وہ اس معاملے کو انشاءاللہ ایران کی بھی خوشی ہوگی آخر میں، اور امریکہ آف کورس اگر اس جنگ سے نکل جاتا ہے تو یہ تو بہت بڑی خوشی کی خبر ہوگی. جی عمان نے میڈیٹ کیا تھا، عمان نے 2 دفعہ میڈیٹ کیا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان. 12 ڈے وار بھی ٹاکس کے دوران اٹیک کر دیا تھا اور ابھی بھی ٹاکس کے دوران اٹیک کیا تھا. عمان نے ابھی کل نہیں، عمان نے پچھلے 2 ہفتے ہو گئے ہیں کہ عمان نے بتایا کہ کن کن چیزوں پہ اتفاق تھا ایران کے ساتھ، اور اب صحیح فرما رہی کہ یہ تھا کہ سینکشنز ختم ہو جائیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور انڈر لائن بھی تھی اس وقت ٹاکس میں اور ابھی بھی ہے کہ یہ کیا گارنٹی ہوگی کہ ایران کو پر دوبارہ اٹیک نہیں کیا جائے گا. تو اس وقت تو یہی تھا. اور ایک بہت زبردست آپیڈ لکھا تھا عمان کے فارن منسٹر نے اکانومسٹ میں، اس کرنٹ اکانومسٹ میں، جو ڈیٹیل سے لکھا تھا کہ امریکہ کے دوستوں کو امریکہ کو سمجھانا چاہیے. تو یہ ہے. اب پاکستان کو مجھے نہیں پتا جی، اب یہ تو سیکرٹ ٹاکس ہیں اور ہائی لیول ٹاکس ہیں. پاکستان کو کلیئر کرنا چاہیے امریکہ کو کہ یہ نہ 2 چیزیں نہیں ہو پاکستان کے ساتھ کی جائیں گی اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹاکس ہوں. ایک تو قطر کا نہیں کیا جائے گا کیونکہ قطر کے ساتھ ٹاکس ہو رہی تھی تو اسرائیل نے اٹیک کر دیا تھا. اور دوسرا یہ عمان والی بات نہیں ہوگی کہ ٹاکس کے دوران ہی کوئی اٹیک کر دیا. جیسے پاکستان will have to make it clear کہ you will not do an Oman on Pakistan and you will not do a Qatar on Pakistan. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو یہ ہماری کوتاہی ہوگی. بڑی کمال کی آپ نے بات کی، اور اس کا مقصد یہ ہے کیونکہ ایران نے کل سے جب سے میڈیشن کا ذکر آ رہا ہے اور 1-2 کنٹریز کا نام آ رہا تھا تو ایران نے یہ کہا کہ دے آر ٹیکنگ ٹائم جسٹ ٹو پائل اپ مور اسٹف، کیونکہ ظاہر ہے شارٹیج آف مٹیریل بھی ان کے پاس ہوئی. مگر امریکہ کو جب ساتھ نہیں ملا یورپین یونین سے، ایون جاپان کی لیڈرشپ بھی جب وہاں پہ آئی تھی تو دے ریفیوزڈ، ٹوٹلی ریفیوز کیا ہے. تو اس وقت امریکہ چاہتا بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی انوالو ہو جائے اور معاملہ بیچ میں سے نکل جائے. سر سعودی عربیہ کو پاکستان نے اپنے الفاظ دیے ہوئے ہیں کہ سعودی عربیہ کو پروٹیکٹ کریں گے. مجھے تو ویسے مکہ معظمہ اور مدینہ پاک کا جب ذکر آتا ہے تو سر میرے دماغ میں تو ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ وہ ابرہا کا لشکر جب آیا اور حضرت عبد المطلب جب تشریف لے کے گئے ابرہا کے پاس اور انہوں نے اپنے اونٹ واپس مانگے تو بڑا حیران ہوا کہ تم اونٹ مانگ رہے ہو تو میں تو کعبہ پہ اٹیک کرنے آیا. اس نے کہا میں اپنے اونٹوں کا ہی آباد کروں گا، کعبہ جس کا ہے اس نے حفاظت کرنی، اور اس نے بڑی خوبصورت حفاظت کی بھی کعبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. پاکستان نے جو سعودی عربیہ کے ساتھ پیکٹ کیا ہے اور جس پہ ہمارے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب نے فرمایا بھی کہ وی آر لکی کہ ہمیں وہاں کی سعود زار متولی آف دیٹ پلیس اور ہمیں اس کو سیکیور کرنے کی ذمہ داری ہماری لگی ہے. تو ڈو یو تھنک کہ سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ان کا پیکٹ ہے؟ اگر ایران کے لحاظ سے بھی بات ہوتی ہے تو what will be the response of سعودی عربیہ on this؟ I'm sure جی سعودی عربیہ کو ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے کیونکہ سعودی عربیہ میں اور یو اے دونوں میں پاکستان کے تقریباً 50 ملین کے قریب لوگ ہیں یا 40 ملین کے قریب جو، اور اس میں زر مبادلہ کی بات نہیں ہے، اس میں مورل اوبلیگیشن ہے کہ آپ کے ایک انسان آپ کے 8 گھروں کو پالتا ہے. لیکن پاکستان کے لیے بہت ٹائٹ روپ ہے یہ، کیونکہ سعودی عربیہ کی ریسنٹلی ٹینشن رہی ہے ایران کے ساتھ، اور سعودی عربیہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ ایران نے ایسیمیٹرک وار میں گلف کوآپریشن کونسل کے ممالک کو اٹیک کیا. تو اس لیے ٹینشن ہے بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران، اور شاید پاکستان بھی اس لیے پرو ایکٹیو ہے کہ وہ اپنے 2 ان مسلمان برادر ملکوں کے درمیان چاہتا ہے کہ ہاسٹیلیٹیز نہ ہوں بلکہ کوئی بہتری ہو جائے. اور شاید اس وجہ سے بھی پاکستان بڑا پرو ایکٹیو ہے
ڈپلومیٹکلی اس وار کو اینڈ کرنے میں، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ سر ایک چیز میں ابھی اسی بات سے ہی مجھے خیال آیا کہ ایران نے سعودی عربیہ میں بھی ایک آئی گو بیک ٹو سیکنڈ ورلڈ وار کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی جو وہاں کی لیڈرشپ جاپان کی آئی تھی، انہوں نے پرل ہاربر کا بیچ میں ذکر کر دیا، حالانکہ جب کلاسیفائڈ انفارمیشن یہ نکلی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرل ہاربر کا واقعہ، کیونکہ امریکہ انوالو نہیں ہو رہا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں، تو پرل ہاربر کے واقعے کے پیچھے برطانیہ کا ہاتھ بھی تھا، ٹھیک، تو جس کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی امریکہ انوالو ہوتا ہے، بام گراتا ہے ہیروشیما کے اوپر، اور اس کے بعد دے ٹیک دا کریڈٹ کہ وی یوزڈ نیوکلیئر بامز، جس کی وجہ سے سیکنڈ ورلڈ وار کا خاتمہ ہوا تھا۔ ریسنٹ جنگ کا اس سے متعلق اگر میں بات کرتی ہوں تو سعودی عربیہ میں دس واز اے نیوز جو ہم نے سنی کہ سعودی عربیہ میں دیر کپل آف اٹیکس، جن اٹیکس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ ان اٹیکس میں موساد کے ایجنٹس انوالو تھے۔ ہم نے جو نیوز لی یہاں سے بھی اور انٹرنیشنل میڈیا سے بھی کہ انہوں نے کچھ موساد کے لوگوں کو سپائنگ میں اریسٹ بھی کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، ایران نے چند ممالک کے ساتھ ساتھ پہ بڑا اپنی جو ان کے بحری سسٹم ہے اس پہ بڑا یقین کیا تھا۔ لیٹر آن دے فاؤنڈ کہ ان کے تعلقات بھی موساد کے ساتھ تھے، اور ایران میں جتنے بھی سائنٹسٹس کی اسیسینیشن ہوئی، اس اسیسینیشن میں یہی محسوس ہوا کہ ان کی انٹیلیجنس از ویری ویک، انفلٹرڈ تھے، یعنی ان کے اندر موساد کے لوگ شامل تھے، ان کے اندر ہی ان کی مخبری کرنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ کیا ایران اس چیز سے کوئی سبق سیکھے گا، اور کیا سعودی عربیہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مسلمان ممالک کو آپس میں لڑانے کے لیے جو اسپائنگ ایجنسیز ہیں دے کین گو ٹو اینی لمٹ؟ دیکھیے جی، سعودی عربیہ جو ہے نا اس وقت وہی فیل کرتا ہے، اس کا سینس آف بیٹریل ایران کی طرف ہے۔ وہ شاید اس پہ اتنی توجہ نہیں دیتے کہ موساد ہو سکتی ہے جو ان کے ملک پہ یا یو اے ای پہ یا قطر بحرین پہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے اٹیکس ہو سکتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اسرائیلی انٹیلیجنس از ویری ویری ایکٹیو۔ اٹس ون آف دا اٹس دا فائنسٹ ان دا ورلڈ۔ تو وہ اور ایران کی بہت بڑی ویکنیس ہے کہ ان کے سسٹمز انفلٹریٹڈ تھے۔ وہ اس لیے بھی انفلٹریٹڈ تھے کہ ایران کی ایک بڑی پڑھی لکھی آبادی اس رجیم کو پسند نہیں کرتی تھی، اور زیادہ تر ان میں سے آپ کو کینیڈا میں بھی مل جائیں گے اور بہت جگہوں پہ مل جائیں گے، وہ سب ایران کے رجیم کے خلاف ہیں۔ تو اس طرح انفلٹریٹ کرنا مشکل نہیں رہتا، لیکن لائک آپ نے بھی فرمایا کہ موساد از ویری گڈ۔ تو موساد نے بالکل کیا ہے، جو سنا ڈیگو گارسیا پہ اٹیک ہوا ہے یہ بھی فیک تھا، یہ ایران نے نہیں کیا تھا، ایران کے پاس ایسی کوئی میزائل ہی نہیں تھی، اور تو بالکل یہ باتیں ہیں۔ لیکن اس وقت جو جی سی سی کی کنٹریز ہیں ان کی نفرت تو نہیں کہنا چاہیے، ان کی اریٹیشن کا مرکز ایران بنا ہوا ہے، وہ اتنا ڈیپ نہیں سوچ رہے، تو اس لیے پاکستان کا ٹاسک بہت مشکل ہے۔ اگر یہ احساس ہوتا کہ مسلمانوں کو لڑوایا جا رہا ہے، کچھ انٹیلیجنسیا میں ہے، سعودی عربیہ میں، یو اے ای میں، کچھ بچوں میں ہے جو ینگسٹرز ہیں یونیورسٹیز کے، لیکن جنرلی گورنمنٹس میں نہیں ہے۔ گورنمنٹس یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے ڈائریکٹلی ایران کی سوورنٹی پہ اٹیک نہیں کیا، وہ بھول جاتے ہیں نیچرلی، وہ اس بات کو نہیں مد نظر رکھتے کہ اڈے اور یہ چیزیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایران پہ ڈائریکٹلی اٹیک نہیں کیا تو ایران کو ہمارے اوپر نہیں کرنا چاہیے۔ ایران کا جو وار پلان تھا اس جنگ کا، وہ پہلے کا بنا ہوا ہے، اس میں یہ شامل تھا کہ گلف کا جو فائنینشیل انفراسٹرکچر ہے اور جو یہ دنیا کی آئل کی لینز ہیں اور یہ سب، ان سب کو افیکٹ کریں گے تو جنگ شاید رکے۔ اگر ہم نے صرف اسرائیل پہ اٹیک کیا، امریکہ پہ ہمارے پاس رینج نہیں ہے تو ہمیں وہ سرفرستی سے مٹا دیں گے۔ تو ایران کا ایک اوریجنل وار پلان ہے، وہ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ جہاں تک ایران کی اس بات کا تعلق ہے کہ ان کو موساد کے اور انٹیلیجنس کے خلاف ایکٹیو ہونا چاہیے، تو اس میں ٹائم لگے گا جی، یہ ایک اوور نائٹ نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے اسٹرکچرز بنانے پڑتے ہیں، آپ کو ڈیفینس بنانا پڑتا ہے۔ تو اس میں ابھی تک ایران کی ہمیں بہت زیادہ ولنریبل لگا ہے ایران، لیکن مے بی ڈاؤن دا لائن
جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ایران کوشش کرے گا اس طرف جانے کی. سر ایران کا فرام دا ڈے ون جو ایک سٹینس تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ اس علاقے میں سے اپنی جتنی بیسز ہیں ان کو ختم کرے. دیٹ واز دی فرسٹ تھنگ. اور جبکہ یہاں کے کینیڈا کے امریکہ کے اخباروں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سارے اخبار اوپنلی لکھنے لگے ہیں کہ جتنی مڈل ایسٹرن، اگر آپ کا دل چاہے تو یو کین پاس دس کوشچن اور یو کین رپلائی. نہیں مڈل ایسٹ یہاں کے نیوز پیپر اس چیز کو کور کر رہے ہیں. آپ کی ایک سائٹ ہے میمری، وہ بھی اس سائٹ کو کور کر رہی ہے کہ جتنی عرب کنٹریز ہیں ٹو پلیز، بیکاز امیریکا از سپر پاور ایٹ دا مومنٹ، اور ٹو پلیز دیم دے گیو دیم very expensive gifts. They invest in America and they are ready to pay any price because وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو بادشاہتیں ہیں وہ سنبھلی رہیں یا بچی رہیں. That is a guarantee towards their existence. Whereas ایران جو ہے اس کی کوئی اس طرح کی خواہش نہیں ہے، اور ایران نے مکمل سینکشنز کے ساتھ آج تک وقت گزارا. ایران کی ساورنٹی کو ہٹ ضرور کیا گیا. ایران ان ریٹرن صرف اگر چاہتا تو وہ یہ چاہتا تھا، اینڈ دیٹ از دا ریزن ایران کا یہ ویک پوائنٹ نہیں جو ناپسند کیا جاتا ہے، کہ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس علاقے سے بیسز نکل جائیں. نمبر 1. نمبر 2، ہمیں اپیرنٹلی 3 لوگ نظر آ رہے ہیں جس میں ہمیں 3 ممالک، جس میں امریکہ ہے، اسرائیل ہے اور ایران ہے. مگر ادروائز اگر ہم دیکھتے ہیں تو سعودی عربیہ بھی اس علاقے پہ اپنی سبقت کو یا اپنی ہولڈ کو کم نہیں کرنا چاہتا. تو مسلم کنٹریز میں اگر مجھے فائٹ نظر آتی ہے تو مجھے یہ فائٹ نظر آتی ہے کہ سعودی عربیہ کو خوف یہ ہے کہ ایران کے پاس تعلیم یافتہ لوگ بہت سارے ہیں، انہوں نے ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانسمنٹ کی ہوئی ہے، انہوں نے بہت سارے ویپنز بھی بنا لی ہیں، ویئر ایور سعودی عربیہ نے آج تک صرف ویپنز خریدے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو بیسک جھگڑا ہے دیٹ از دی ہولڈ ان مسلم مڈل ایسٹ؟ جی یہ بھی، اور جو آپ نے بتایا کہ ایک کی آئیڈیالوجی بیسڈ ہے ایگیلیٹیرینزم کے اوپر، اور دوسرے کی اور باقی سے تمام کی بھی بادشاہتیں ہیں، اور بادشاہتوں کا سسٹم دنیا میں قائم نہیں ہے لیکن مڈل ایسٹ میں قائم ہے. تو یہ بالکل ہے. لیکن ایک سعودی عربیہ کی اور بھی سینٹیمنٹ ہے. سعودی عربیہ اپنے آپ کو گلف کوآپریشن کونسل کے ممالک کی، جس میں پہلے یو اے ای بھی شامل تھا، ان کا ایک لیڈر بھی سمجھتا ہے. اور اگر بحرین میں کچھ ہوتا ہے، قطر میں کچھ ہوتا ہے، تو سعودی عربیہ بھی اس کو ڈیل کرتا ہے. پہلے یو اے ای کے لیے بھی تھا، لیکن اب لیٹلی یو اے ای اور سعودی عربیہ میں آپس میں کافی ٹینشن ہے. یمن میں جو جھگڑا ہوا، یمن کے معاملے کے اوپر، یمن کے معاملے کے علاوہ بھی جی یو اے ای جو ہے، جو کچھ یو اے ای نے اچیو کیا اپنی ایک خاص قسم کی پالیسی کے تحت، وہ سعودی عربیہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ دے وانٹ ٹو ڈو دا سیم ناؤ. انہوں نے اپنے آپ کو لبرلائز کیا ہے. سو دیر آر گوئنگ ٹو بی 2 لبرل جائنٹس ان دا گلف. جو یمن کا مسئلہ وہی حل کر سکتے ہیں اگر یہ چاہیں تو، لیکن ڈیپر ڈاؤن جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اشارہ بھی کیا، جو سنی ہارٹ لینڈ ہے اور جو جی سی سی کا ہارٹ لینڈ ہے، اس کی لیڈرشپ کی جو جنگ ہے وہ ان دونوں نے کی ہے. لیکن ان دونوں کی آپس کی لڑائی بھی ایک بیوقوفی ہے. اور ایران اور سعودی عربیہ کی 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے صلح، تقریباً صلح کیا، ریکنسیلیشن چائنا نے پاکستان اور عمان کے ساتھ مل کے کرا لی تھی. ان کے فارن منسٹرز ملے اور کافی حد تک وہ مسئلہ ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ پھر شروع ہو گیا. ایران کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ سعودی عربیہ کو اینٹاگنائز نہ کرے. ہر ملک کا اپنا نظام ہوتا ہے، اس کو حق ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے اوپر کس قسم کا نظام چلائے. تو ایران اور سعودی عربیہ دونوں کا یہ فیلئر ہے جس کو اوروں نے ایکسپلائٹ اپ کیا ہے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیبرز کلوز بائی ہونے کے باوجود انہوں نے بیچ میں کانفلکٹ کو آنے دیا، جس کا فائدہ اب اور لوگ اٹھاتے ہیں. اس میں دونوں کا قصور ہے. سر
بحرین امریکہ کے ساتھ ملا. جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کو اوپن کرنے میں امریکہ نے وہاں پہ بہت ہیوی بمبارمنٹ بھی کی ہے تاکہ وہ جو تنگ راستہ ہے وہ پیسیج تھوڑا سا کھل جائے، نمبر ایک. اور جو مسلس کی جگہیں ہیں ان کو بھی اٹیک کیا جا سکے. بحرین باقاعدہ اس کے ساتھ آیا. کیا وجہ ہے کہ کوئی کمی تھی، کوتاہی تھی کہ ان تمام جی سی سی کے جو کنٹریز ہیں ان کے پاس امریکہ کا اسلحہ بھی تھا، بہترین اسلحہ موجود تھا، بیسز بھی امریکہ کی موجود تھیں، مگر جب ایران نے، اور میں پھر یہ کہوں گی ایران نے ریٹیلیٹ کیا، جب اس کے اوپر اٹیک کیا گیا، اس نے پہل نہیں کی، اس نے ریٹیلیٹ کیا، تو نن آف دی عرب کنٹری کیم بیک ود ریٹیلیشن. یہاں پہ کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں ان لوگوں نے اپنی بیس اپنے علاقے سے حملہ کیا؟ ابھی لیٹلی انہوں نے جی جو ریزولوشنز وغیرہ پاس کی ہیں اس کے اندر دے ہیو وارنڈ ایران. شروع میں نہیں کیا کیونکہ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ہم ڈائریکٹلی انوالو نہ ہوں ایران کے خلاف، نیچرلی پھر بھی ایفیلیشن ہے. لیکن اب لیٹلی لٹرلی روپس اینڈ پہ حالات آئے. اور دوسرا آپ نے اسٹریٹس آف ہارموز کا پوچھا. اسٹریٹس آف ہارموز کے لیے جو امریکہ مدد مانگتا ہے، امریکہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اسٹریٹس آف ہارموز ایک نیرو اسٹریٹ ہے، اس میں آپ 50 نیویز بھی دنیا کی لے آئیں اس کو نہیں کھول سکتی جب تک کہ وہ جس نے اس کو اسٹریٹ کو بند کیا ہوا ہے اس کے مین لینڈ پہ حملہ کر کے اس ملک کو اتنا نقصان پہنچائیں کہ اس میں اتنی سخت نہ باقی رہے کہ وہ اس نیرو اسٹریٹ کو بلاک کر سکے. تو یہ اسٹریٹس آف ہارموز کا یہ کہانی ہے. اسٹریٹ آف ہارموز کے لیے کبھی انگلینڈ کا، کبھی نیٹو کا، دے ڈونٹ نیڈ اٹ. وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ برڈن اگر کیجویلٹیز کا ہو جب ایران اٹیک کرے گا تو باقی ممالک بھی اس کو سہیں. اور اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ آپ ایران کے ایز اے اسٹیٹ اس کو فنکشن کرانا، اس کا اتنا نقصان کریں کہ وہ کوئی بھی اسرٹیو ایکشن اسٹریٹ آف ہارموز میں نہ کر سکے. ویسے اس کو کھولنا پاسبل نہیں ہے. کوئی ہوگا کہ بہت ہی ٹیکنیکل طریقہ ہوگا، بوٹس آن دا گراؤنڈ کا ہوگا. بوٹس آن دا گراؤنڈ میں بہت مشکل ہے، پھر باڈی بیگز کھر جاتے ہیں. بوٹس آن دا گراؤنڈ اگر آکیوپائی کر بھی لیں ایریا کو اراؤنڈ تو دے ول بی اٹیک بائی ایران. تو اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنا کوئی آسان نہیں ہے، اور امریکہ کو ایکچولی کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. وہ اٹ کین ڈو دیز تھنگس آن دیئر اون. لیکن اسٹریٹس آف ہارموز از جیوگرافی از نائٹ میئر. اس کو کھولنا بہت مشکل ہے. سر اگر آپ ویسٹ کا میڈیا پڑھتے ہیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سب سے بڑی غلطی ہے. آج ہی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی اور اس میں بھی یہ تھا کہ بہت بڑی غلطی ہے، اور اگر اب یہ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں تو یہ اس سے بھی بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ امریکہ ول پروو اٹ سیلف شارٹ اور اپنی کمزوری کا اظہار کرے گا. what do you think کہ کیا پالیسی ہوگی اب جب آپ بات کر رہے ہیں؟ میں اسرائیل کو یہاں پہ ذکر لازمی کرنا چاہتی ہوں کہ اسرائیل نے، آپ نے بوٹس کی بات کی تو اسرائیل نے یہ کہا تھا وی نیڈ بوٹس آن دا گراؤنڈ بٹ ناٹ امریکن بوٹس. اس میں دے آر تھنکنگ ٹو انفلٹریٹ، اور جو وہاں کے جو لوگ رجیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں دے وانٹ ٹو کنسیڈر دیم ایز بوٹس، تاکہ وہ اتنا انسٹیبل کر دیں اور اس رجیم کا جینا محال کر دیں. ڈو یو تھنک کہ وہاں کی جو گارڈ ہے وہ ول لیٹ اٹ ہیپن کہ وہیں کے لوگوں کو بقول اسرائیل کے ایز اے بوٹس اس طرح ٹرین کیا جائے کہ وہ ایران کے بیچ میں تبدیلی لے کے آئیں اور جو رہی سہی کسر ہے اس کو بھی پورا کر لیں؟ جی اس وقت یہ ممکن نہیں ہے، اس وقت اٹس ناٹ پاسبل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی بھی جو شروع کی اسیسمنٹس تھیں ایران کے اوپر وہ بھی غلط ثابت ہوئی ہیں، امریکہ کی بھی غلط ثابت ہوئی. ان کا خیال تھا کہ ایک ریولوشن تیار کھڑی ہے، ہم اوپر سے ڈیکیپیٹیٹ کریں گے تو عوام کھڑی ہو جائے گی. وہ اس کا الٹ اثر ہوا، اور کہتے ہیں نا بڑے انٹیلیجنٹ ممالک بھی بڑی بیوقوفانہ غلطیاں کرتے ہیں. تو اس لیے وہ ان کا پلان اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک ایران کی اور اتنی کنسیڈریبل بامبنگ نہ ہو اور ایران جی سی سی پہ ریٹیلیٹ نہ کر سکے. کیونکہ اگر ایران نے جی سی سی پہ ریٹیلیٹ کیا تو جو ورلڈ کا فائنینشیل آرکیٹیکچر جو کہ انڈر سٹرین ہے وہ اور بھی بہت کمزور ہو جائے گا.
ڈیولپنگ ورلڈ میں اینڈ دیٹ انکلوڈس پاکستان اینڈ انڈیا دونوں میں گیس کی اور فیول کی شارٹیجز تیار کھڑی ہیں. تو اس لیے یہ اس طرح ہے. یہ اسرائیل کی بھی جو کیلکولیشنز ہیں وہ بھی غلط ثابت ہوئی ہیں اور امریکہ کی تو سرٹنلی غلط ثابت ہوئی ہیں. ویسٹ کے مضامین کے بیچ میں کہا جاتا ہے دا مین ونر ان آل دس ایپیسوڈ از نتن یاہو because he did exactly what he wanted to do. The main loser is جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور یہاں کے ایم ایس نیوز کی طرف آپ چلے جائیں, آپ ڈفرینٹ نیوز پیپرس کو اگر دیکھیں تو دس از واٹ دیئر. میرا سیکنڈ لاسٹ کویسچن جو آپ کے ساتھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کرد جو ہیں جو ناپسند کرتے ہیں ایران کو, ان کی خواتین سنیں بارڈر کے اوپر تیار ہیں اور سنیں امریکن ڈالر بھی بہت وہاں پر عام ہے. اس سے پہلے آئیسس بنی, جتنی جماعتیں بنی تھیں ان کی فنڈنگ امریکہ نے کی تھی اور ہلری کلنٹن صاحبہ کی ویڈیوز موجود ہیں, انہوں نے خود اس بارے میں کہا تھا. دوسرا سر ہوتیز بھی کہہ سکتے ہیں, حوثیوں کے بارے میں اگر بات کریں تو ویئر آر دوز حوثیز, اور کیا یہ کرد جو ہیں یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں ایران کو؟ جی اس سٹیج پہ نہیں پہنچا سکتے جب تک ایران اس حد تک کمزور نہ ہو جائے کہ وہ ڈس انٹیگریشن کے دھانے پہ تیار کھڑا ہو. ایرانین ریولوشنری گارڈز ڈس انٹیگریٹ نہ ہو جائیں, ان کی آرمی ڈس انٹیگریٹ نہ ہو جائے. اس وقت اس کا کوئی چانس نہیں ہے کرڈز کا یا بلوچز کا یا آذریز کا. ایک ریبیلین جتنے مرضی آپ ان کو ڈالرز دے دیں, they'll be sitting ducks. سملرلی بوٹس آن دا لیڈیز کی آپ نے بات بالکل درست فرمائی, وہ بھی ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے. اس پوزیشن پہ ایران کو لانے کے لیے آپ کو کچھ ماہ چاہیے ہوں گے اف ایٹ آل. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کچھ ماہ کی بمبارڈمنٹ کے بعد بھی اس بری سٹیج پہ نہ پہنچے, اور اس دوران ایران کے پاس وہی پلان ہے کہ وہ جو مین واٹر ویز ہیں, جو مین گلف کوآپریشن کونسل کی کنٹریز ہیں, اور جو دنیا کی اکانومی اسٹریٹس آف ہارموز کے ذریعے, ریڈ سی کی پورٹس کے ذریعے, وہ اتنا مہنگا کر دے گا ہر چیز کو کہ مشکل ہو جائے گا. اور یہ ایک وجہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, اگر وہ دھوکہ نہیں دے رہے, اگر تو وہ دھوکہ دے رہے ہیں تو نیچرلی دھوکہ دے رہے ہیں اور پاکستان بھی سفر کرے گا پھر. لیکن اگر وہ دھوکہ نہیں دے رہے تو اس سب سے بڑی وجہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے تھوڑے سے بیک فٹ پہ جانے پہ یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی خطرہ ہے کسی قسم کا. ایران کی ملٹری مائٹس ہے, ایران نے بہت زبردست مقابلہ کیا ہے, لیکن وہ ملیٹریلی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے ان دونوں ممالک کا. ان کو یہ ڈر ہے کہ دنیا کا جو فائنینشیل آرکیٹیکچر ہے اور جو انرجی کا آرکیٹیکچر ہے وہ تباہ ہو رہا ہے اور تباہ ہو جائے گا. اس وجہ سے دے آر بینکنگ آن سم سارٹ آف ٹاکس میں بھی ایران کی اب جو ڈیمانڈز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں اور بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک تو بیسس کی بات کر رہا تھا جیسے آپ نے فرمایا, دوسرا گارنٹی چاہتا ہے کہ اس کو دوبارہ اٹیک نہیں کیا جائے گا, تیسرا وہ یہ چاہتا ہے کہ سینکشنز لفٹ ہو جائیں. امریکہ چاہتا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام رول بیک ہو جائے, ایران مان جائے گا. میزائل پروگرام بہت ٹف ہے ماننا, باقی چیزیں ایران پرابلی مان جائے گا. تو میزائل پروگرام پہ اور یہ جو ایران کی طرف سے جو ان کے بیسز کا جانا ہے, یہ بگیسٹ اسٹمبلنگ بلاکس ہیں. اور یہ جو ٹاکس ہوں گی یہ بہت مشکل ٹاکس ہوں گی. اگر اسلام آباد میں شروع ہو بھی جاتی ہیں تو دے ول بی ویری ڈیفیکلٹ ٹاکس. اور اس میں آج چین نے ایران کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ساری ڈیمانڈز نہ اپنی کریں, تھوڑا سا پیس کو چانس دیں. اور دنیا باقی بھی ٹرائی کر رہی ہے کہ ایران کو منائے. ایران کی پاکستان سے بات ہو رہی ہے, کافی عرصے سے ہو رہی ہے. پاکستان کمیونیکیٹ کر رہا ہے ایران کی جو ڈیمانڈز ہیں ایز این انٹرلوکیوٹر. تو یہ ٹاکس آسان نہیں ہوں گی اگر یہ پیس ٹاکس اسلام آباد میں ہو یا کہیں بھی ہوں. یہ بڑی مشکل ٹاکس ہوں گی کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں نے لاسٹنگ پیس حاصل کیا ہے اسرائیل کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی. ان کو کلیم کرنا پڑے گا کہ آئی ہیو فاؤنڈ پیس ان اے لائف ٹائم, جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکا. اور ایران کی بھی کی ایگزسٹنس کی گارنٹیز بھی اور اسرائیل کی ایگزسٹنس کی گارنٹیز بھی, تب وہ جا کے اپنے سر پہ یہ فتح کا پلوم لگا سکیں گے.
اس کے علاوہ نہیں لگا سکیں گے. اور اگر دونوں ممالک میں سے کوئی بھی لیٹ ڈاؤن کسی نے فیل کیا یا ڈیفیٹڈ فیل کیا تو ایگریمنٹ ہی نہیں ہوگا دونوں کنٹینڈرز کے درمیان. ایز پر پرومس لاسٹ کویسچن سر. میں تاریخ کے ورق اٹھاتی ہوں تو مسلمانوں نے فتوحات حاصل کرتے ہوئے دنیا کا ایک حصہ اپنے یعنی فتح بھی کیا تھا. بٹ انفارچونیٹلی مسلمانوں کے بیچ میں بھی بعض اوقات مغلوں کی بھی اگر بات سمجھ لیں کہ بیٹے نے باپ کو مروا دیا, باپ نے 2-3 بیٹوں کو بھی مروایا, اگر آپ آٹومنس کی بات کر لیتے ہیں. جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ تمام کی تمام ممالک میں بادشاہت کا عنصر پایا جاتا ہے, اور ویئر ایز ایران کے بیچ میں بادشاہت نہیں. مگر رضا پہلوی صاحب کے بیٹے, ہی از ویری ایکٹیو, ہی از ویری کلوز الائی آف ویری کلوز ٹو اسرائیل, ہی از اسٹیشنڈ ہیئر ان امریکہ. وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ بارہا لوگوں کو یہ بھی کہا ہے کہ مجھے سپورٹ کریں اور آپ دوبارہ پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلیں. اسرائیل بھی یہی لفظ کہہ رہا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بادشاہت کو یہاں پہ واپس لے آؤں گا. آپ اس تمام کی تمام چیزوں کو تاریخ کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ اور میں مسلمان تاریخ کو جب دیکھتی ہوں تو یہ دل دہلا دینے کا واقعہ ہے کہ اقتدار کے حصول کے لیے اور بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے باپ بیٹا خاندانوں کے بیچ میں کیا تعلق رہا. تو کیا فرمائیں گے کہ رضا پہلوی صاحب کے جو بیٹے ہیں, آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ, ایک خاص طبقہ ہے جو پسند کرتا ہے کہ ان کو جانا چاہیے, رجیم چینج ہونی چاہیے, مگر ایران کے لوگوں میں اس وقت جناب خمینی کی ڈیتھ کے بعد سمجھ لیں, ان کے سائنٹسٹ کی ڈیتھ کے بعد سمجھ لیں, تو ایک ریونج کا جذبہ بھی لازمی آیا ہے. اینڈ دے لک ایٹ واٹ ہیپن ٹو عراق اینڈ واٹ کائنڈ آف لائف پیپل آف عراق آر لیونگ ٹوڈے. تو اس کا آپ ہمیں اگر کچھ بتا سکتے ہیں. 15-20% ہے جی اس کا چانس. رضا شاہ پہلوی صاحب کی سپورٹ 15%, باسام اکاؤنٹس 20%. کافی ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ وہ جا کے کچھ کر سکے. نہ وہ لڑ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. وہ تو ایک ٹینک کے اوپر جانا چاہتے ہیں جب سب کچھ ختم ہو جائے وہاں. تو آئی ڈاؤٹ اٹ کہ اس انوائرمنٹ میں ہوگا. اس سے پہلے آپ نے ایک فنڈامنٹل سوال پوچھا مسلمان دنیا کے اوپر. دیکھیے جی, تاریخ اس میں بات یہ ہے کہ مسلمان کانکویسٹ میں اچھے ہوتے ہیں لیکن مسلمان گورننس میں اچھے نہیں ہوتے. اگر اکبر گورننس میں تھوڑے سے بہتر تھے, ایون اورنگزیب بھی بہتر تھے, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کچھ ماڈلز کو فالو کرتے تھے. لیکن اس کی ایک وجہ اور بھی ہے, اس کی ایک وجہ بہت ڈیپ ڈاؤن ہے. اسلام کا کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے. اسلام میں 3-4 بیسک ٹینٹس کو لکھنے کے بعد باقی مملکتوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا تھا کہ اوور کورس آف ٹائم وہ خود ڈٹرمن کریں گے. مثلا اسلام میں شورا کا سسٹم ہے, شورا کہاں ہوگی اس کے بارے میں نہیں لکھا ہوا. اسلام میں لیجسلیچر یا لا میکنگ کون کرے گا اس کے بارے میں نہیں لکھا ہوا. اسلام میں ویلفیئر اسٹیٹ کے متعلق لکھا ہوا ہے, ویلفیئر اسٹیٹ بنے گی کیسے, رولر پہ چھوڑ دیا گیا. تو یہ ایک جو اسلامک ورلڈ نے, جو عام انسانوں نے اسلام کو فالو کر کے ان کے سسٹمز بنانے تھے, اس میں وہ ناکام ہو گئے. اور اس کے ایمبیگوٹی کی وجہ سے جہاں بھی اسلام ہے وہاں کا سب سے بڑا مسئلہ گورننس ہے. اور یہ جی سی سی میں کنگ شپ ہے. ایران کا اپنا سسٹم ریلیجن بیسڈ ہے, ایران بہتر گورنڈ ہے. پاکستان کی انتہائی اچھے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی گورننس کے ایشوز بنتے ہیں, اس میں ہم رہ جاتے ہیں. چینج آف گورنمنٹ میں کبھی الیکشنز کو کچھ ہو جاتا ہے, کبھی کسی چیز کو. سو دس از اینڈیمک ٹو دا اسلامک ورلڈ. اور جب تک اسلامک ورلڈ کے رولرز اور اسلامک ورلڈ کے علماء اس کا کوئی سلوشن نہیں نکالیں گے, اسلامک ورلڈ میں ایک پرپیچول رہے گا کہ سیاسی نظام یا پولیٹیکل سسٹم یا گورننس سسٹم, کئی آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اس کو, اس میں ویکنیسز ہیں. What a dignified personality I came across today. I know you very well. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت جو ہے وہ انسان پہ کیا اثر چھوڑتا ہے. You are exactly the same. اینک ذرا زیادہ دیر کے لیے ہو گئی ہے. And you are as calm as today ever before. آپ کی بیٹی کتنی بڑی ہو گئی ہیں؟ وہ A levels میں جی.
माशाल्लाह ए लेवल्स माशाल्लाह में एएस में है, एएस में है। जी और वाकई आप सही कह रही थी, बहुत मुश्किल टाइम कनाडा का था, लेकिन कनाडा के लोगों ने मोहब्बत भी बहुत दी, इतनी मोहब्बत दी। और यू आर वेलकम टू इनवाइट मी ऑलवेज सर आपका ऑन बहुत एनी शुक्रिया। प्रोग्राम, इट वुड बी एन ऑनर। मुझे आज जब पता चला और मैं एयर पे ही ये बात कहने लगी हूँ, तो उन्होंने कहा कि अली ने मुझे कहा कि ही इज़ कंसर्न्ड कि क्या आपने उनको बता दिया, तो क्योंकि मैं ज़ाहिर है मैं मेरे मुंह पे सच आ जाता है, तो मुझे कहने लगा कि आपकी उनसे लड़ाई तो नहीं है। मैंने कहा मैं उनका जितना एहतराम करती हूँ शायद मैं उसको अल्फाज में परो नहीं सकती। एंड ऑनेस्टली सर, बहुत शुक्रिया। मेरे पाकिस्तान के वो तमाम के तमाम लोग, वो तमाम लीडरशिप जो मुल्क के लिए बेलौस है, एंड आई हैव सीन यू वर्किंग हियर इन कनाडा, आप काउंसलेट को जो देखे गए। मैं हाँ जी, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपके सामीन को, नाजरीन को, कि ये जो एक क्रिकेट का ग्राउंड बना था, जी वो सर। मैडम ने बनवाया था जब मैं गया था। तो मैडम हैज़ कंट्रीब्यूटेड आउट ऑफ हर पर्सनल पर्स टुवर्ड्स सो मेनी कम्युनिटी थिंग्स, जिसका शायद आजकल की जनरेशन को ना पता हो, एंड दैट रन्स इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। तो इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी इन फ्रंट ऑफ यू जी। सर मैं बहुत एहसानमंद हूँ आपकी, और मैंने फिर अली से कहा, मैंने कहा अली बच्चा मैं आपको कह देती हूँ, मगर इमरान साहब और मैं ये भी जो इस वक्त के व्यूअर्स हैं कि सर जब यहाँ पे थे तो इनकी बेगम आज भी मेरे गूज बम्स आए हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं जब मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ। वी हैड अ चांस मीटिंग टाइम मैनी टाइम्स, एंड मुझे फिर पता चला कि शी वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर। जो बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची, मुझे आज तक वो बच्ची याद आती है। और देन सर आपने बेलौस काम किया, मतलब मैं उनको अल्फाज में ढाल ही नहीं सकती। और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत खुश रखे मेरे पाकिस्तान के लिए। आज ही एक साहब से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कुछ कहा कि मेरी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए आपसे ज़्यादा है। मैंने कहा मेरी मोहब्बत डिफरेंट है। अगर मेरा बच्चा गलत करता है, अगर मेरे घर में गलत है, तो मैं उसको चेक करना चाहती हूँ। मेरे हमसाए का बच्चा नंगा भी फिरता होगा ना बाहर जाके, जो भी करेगा उसको मैं चेक नहीं करूँगी, क्योंकि आई एम नॉट आंसरेबल। मेरे वतन के बीच में जो 90% ब्लैक मनी है, मैं उसके लिए खाइफ हूँ। वो गलत है। मैं अगर कोई अच्छा करता है तो मुझसे ज़्यादा बड़ा एडमायरर कौन हो सकता है। सर आपका बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम दो। गॉड ब्लेस यू। यू आर वेलकम जी, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।